وہ رب جانتا ہے وہ رب جانتا ہے کہ آپ کس کس تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ اسے سب معلوم ہے کہاں آپ کے لیے صبر کرنا کتنا مشکل تھا، مگر پھر بھی آپ نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ سب جانتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلدی وہ آپ کے لیے وہاں سے وسیلہ بنائے گا جس کا آپ کو کبھی گمان بھی نہ تھا۔ وہ کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ کیا پتہ تم اللہ سے نماز میں دعا کر کر، رو کر، گڑ گڑا کر اس سے تم ایک پھول مانگ رہی ہو اور اللہ نے تمہارے لیے پورا گلدستہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھو۔ دراصل یہی تمہارے ایمان کا امتحان ہے۔ اللہ پہ ایمان مضبوط رکھو۔ جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں انہی کے لیے معجزے ہوتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی بھی آپ کا دکھ نہیں سمجھ سکتا اور نہ ہی کم کر سکتا ہے۔ اللہ تمہیں مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہیں دینا چاہتا ہو، جب وہ تمہیں تمہاری دعاؤں پہ راضی ہونا چاہتا ہو۔ جب دل میں اللہ سما جاتا ہے تو ہمارا دل مطمئن رہنے لگتا ہے۔ معجزے دعاؤں سے ہیں۔ معجزے دعاؤں سے ہوتے ہیں۔ سب سے بہترین دعا تہجد کی دعا ہوتی ہے۔ دنیا کبھی مہربان نہیں ہوتی۔ ناز نخرے تو اللہ اٹھاتا ہے۔ اللہ کی محبت دل بدل دیتی ہے۔ اللہ کن کہے گا اور تمہاری قسمت بدل جائے گی۔ ایک بار پھر اٹھو اور اللہ سے یقین کے ساتھ مانگو۔ کون کہتا ہے کہ خدا نظر نہیں آتا؟ وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ کرنا بہت مشکل ہے مگر اس کا صلہ بہت ہی بہترین ہے۔ تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا کن سے خالی نہیں آئے گا۔ اللہ پہ بھروسہ رکھو، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ اللہ کو پانے کے بعد بچھڑے یاد نہیں رہتے۔ سورہ یوسف مثال ہے کہ کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی، کچھ چیزوں کے لیے بہت وقت لگتا ہے۔ جب دل میں خیال ڈالنے والا اللہ ہے تو مقدر میں لکھنے والا بھی اللہ ہے۔ خدا پہ بھروسہ کرتے ہو نا تو پھر اپنی قسمت سے کیوں ڈرتے ہو؟ یقین رکھو وہ آپ کو لڑکھڑاتا ہوا تو دیکھ رہا ہے مگر وہ کبھی آپ کو گرنے نہیں دے گا۔ جن کی امید صرف اللہ سے ہو وہ کبھی نا امید نہیں ہوتے۔ جس مقام پہ تم اللہ سے شکوہ کرتے ہو وہی مقام صبر اور شکر کا ہوتا ہے۔ میں کیسے نا امید اور مایوس ہو جاؤں؟ میرا ایمان ہے کہ میرا اللہ سب کر سکتا ہے۔ اللہ نے کہا ڈرو نہیں، میں سب سن رہا ہوں اور سب دیکھ بھی رہا ہوں۔ قرآن گواہ ہے اس رب کا، اس رب کے معجزے کا، اور تم اس رب سے مایوس ہو کر بیٹھے ہو۔ صبر کا صلہ چن لو کیونکہ صبر کی منزل جنت ہے۔ نصیب کا لکھا سب کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ نصیب کا کچھ حصہ خالی بھی رکھتا ہے تاکہ وہ تمہاری دعاؤں سے اسے بھر سکے۔